بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھتا رہا، اور حد نظر پہ پڑتے رہے آپ کے قدم، حد نظر پہ پڑتے رہے آپ کے قدم، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا۔ اور اسی نعت کا ایک شعر ہے جو بہت کم آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہاں پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے تو میں وہ شعر سنا دیتا ہوں۔ جب کوئی خیرات مانگنے آتا ہے تو اسے خیرات سے مطلب ہوتا ہے، کون دے رہا ہے اس کے لیے اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، خیرات لیتا ہے چلا جاتا ہے، کئی بار تو اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا، خیرات لی اور چلا گیا، جو اس کی روٹین کی دعائیں ہیں وہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن سرکار کی بارگاہ میں ایک بھکاری آیا تھا، شعر سنیے کہ پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے، پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے، اور صرف مصطفیٰ کو گدا دیکھتا رہا۔ پہنچا تھا بارگاہ میں خیرات مانگنے، اور صرف مصطفیٰ کو گدا دیکھتا رہا، حد نظر پہ پڑتے رہے آپ کے قدم، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل، سالانہ محفل، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام میں، چونکہ ماہ رجب اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور ماہ شعبان اب الحمدللہ طلوع ہونے والا ہے، اور اس کے بعد رمضان، لیکن یہ محفل ہمارے محترم بھائی وقاص رشید صاحب، ہماری بھابی، ان کے تمام اہل خانہ، بچے بڑے ذوق و شوق سے ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور میلاد النبی کے عنوان سے ہی، چونکہ سالانہ محفل ہے تو میلاد النبی کے عنوان سے ہی یہ محفل منعقد ہوتی ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ہے، تو چند ہدایہ معراج کے تعلق سے بھی ہوں گے اور میلاد کے تعلق سے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت زوروں پر تھا، اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی رسول کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس دور میں، اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں پر حاوی ہونے کا معجزہ عطا کیا۔ عصا اژدہا بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں تو وہاں طب بہت عروج پر تھی،
میڈیکل سائنس بہت عروج پر تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا کہ پھونک مارتے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے۔ کوڑی جو لا علاج ہو چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرا کرتے اور اللہ رب العزت شفا دیتا تھا۔ ہر دور میں آقا علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے، اور اس دور میں میڈیکل سائنس اور تمام چیزوں نے، طب نے، پھر جو سائنس ہے اس نے اتنی ترقی کرنی کہ انسان نے چاند پر سفر کرنا، چاند تک پہنچ گیا، سیاروں کو سر کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جو آنے والی قیامت تک لوگ اس پر عاجز رہیں، عقلیں دنگ رہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹائم اینڈ سپیس کا معجزہ عطا کیا، نیچے کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، زمین رک گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں اٹک کے فائق ترابی، انہیں کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ تب زمین کو کہیں قرار آیا، شعر دیکھیے، تب زمین کو کہیں قرار آیا، آپ جب آسمان سے لوٹ آئے۔ تب زمین کو کہیں قرار آیا، آپ جب آسمان سے لوٹ آئے۔ تو گویا یہ کائنات رک گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات سے جب آقا علیہ السلام جب کائنات کی جان ہی دنیا میں نہ رہے اور وہ آسمانوں اور لامکی کے مسافر ہو جائیں، اور زمین پر جو مقصود کائنات ہے وہ کائنات میں موجود نہ ہو، تو کائنات کا سفر کیسے جاری رہ سکتا ہے؟ وہیں رک گئی، ہر چیز وہیں رک گئی، اور وہاں نہ جانے کتنی صدیاں گزری ہیں، کتنے زمانے گزرے ہیں، کتنا عرصہ گزرا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ ملاقات تھی جس ملاقات کے لیے کئی انبیاء ذکر کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر ملتا ہے، آپ نے عرض کی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کا اظہار 9 بار کیا تھا، 9 بار کیا تھا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں سے جواب آیا، لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام کو دکھایا، اپنے محبوب کو دکھایا، اور 9 بار ہی دکھایا، 9 بار ہی دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی، 9 بار یہ تمنا ظاہر کی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا ہوگا تو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے والا آئے گا۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی رفتوں پر میرے جلووں کا بے نقاب نظارہ کرے گا۔ موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، چھٹے آسمان پر کھڑے ہو جانا، تو نے 9 بار تمنا کی ہے، میرا محبوب 9 بار میرے پاس آئے گا، پلٹ پلٹ کر آئے گا۔ تو مجھے تو دیکھ نہیں سکتا، تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھ لینا، تجھے رب کا دیدار ہو جائے گا۔ 9 بار تمنا کی، اور 45 نمازیں چھڑوانے۔ کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ 5 ہی ہوں گی؟ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، آپ سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب کو نہیں پتا تھا کہ 5 ہی دینی ہے؟ پتا تھا کہ 5 دینی ہے، اور 50 دی ہیں، یہ بھی پتا تھا 50 کیوں دی ہیں، اس لیے کہ 9 بار میرے بھائی موسیٰ نے تمنا کی تھی دیکھنے کے لیے، تو 9 بار میں بار بار رب کا دیدار کر کے واپس لوٹوں گا، اور موسیٰ مجھے دیکھے گا، موسیٰ مجھے دیکھے گا۔
میرا بھائی موسیٰ مجھ سے 9 بار رب سے تمنا کا اظہار کر چکا ہے، تو 9 بار دکھایا۔ یہ معراج کا معجزہ ایسا ہے کہ اس پر زمانے گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں، عقلیں حیران رہیں گی۔ نہ جانے، مجھے علم نہیں ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مجھ سے اس چیز کے تعلق سے بھی زیادہ علم رکھتے ہوں کہ آگے سائنس کیسی کیسی ترقیاں کر رہی ہے، لیکن جتنی بھی ترقی ہو جائے قیامت تک عقلیں عاجز رہیں گی کہ اس دور میں آقا علیہ السلام کس انداز میں رب نے اپنے محبوب کے اپنے پاس بلایا ہے۔ میں وہ شعر دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت شعر ہے کہ تب زمین کو کہیں قرار آیا، تب زمین کو کہیں قرار آیا، آپ جب آسمان سے لوٹ آئے، تب زمین کو کہیں قرار آیا، آپ جب آسمان سے لوٹ آئے۔ ملتمس ہوں ممتاز و محترم ثنا خاں شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے خوش آواز خوش انداز ثنا خاں محمد ہمایوں قادری تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔